الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، دوست و احباب، بزرگوں، کرم فرماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آج 15واں روزہ مکمل ہوا ہے۔ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے پہلے بھی بیچ میں ایک ریکارڈ کیا تھا، پر شاید کچھ بٹن پہ کلک ہو گیا، کیا پتہ نہیں کہ وہ پوری ریکارڈنگ میوٹ میں ہوگی، ویڈیو ہے آواز نہیں، خیر اللہ کی مرضی۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی کڑوی باتیں ہیں، یہ بہت تکلیف دہ ہیں، مجھے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو سن کر ہوگی، جو کرتے ہیں انہیں اور زیادہ ہوگی۔ یہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں اس کے فضائل اور اس کی برکتیں بیان کرنے نہیں آیا ہوں میں اس وقت یہاں پر، آپ سنتے ہی ہوں گے علماء سے کیا ہے یہ۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، کیا کچھ نہیں ہے اس میں۔ روزہ دار ہر ایک چیزیں، ہر مخلوق، ہر چیز روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ روزہ دار سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا ہوا ہے، پر یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر سو جائے، نماز نہیں پڑھے گا تو عذاب ہے، گناہ ہے وہ۔ تو فضائل بہت میں ہوں یہاں پر ذکر کرنا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، آپ نے ضرور علماء سے سنا ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی ہمارا وہ حال ہو جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، احادیث میں ہے کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، یقیناً قید کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے مسجدوں میں بہاریں نظر آتی ہیں، روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں چاہے کیسی بھی گرمی ہو، الحمدللہ بچے بھی رکھ لیتے ہیں، اللہ کا احسان ہی ہے، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، نکال لیتے ہیں، گھنٹوں بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، شیطان قید ہے۔ ہمارے جو ساتھ میں لگا ہے وہ قید نہیں ہوتے، جو باس ہے، بگ باس بڑا والا، وہ قید ہوتا ہے۔ تو جو ساتھ میں لگے وہ ایسے ایسے کام کرا دیتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ رمضان جو کہ عبادتوں کا، اللہ کی نعمتوں کو لوٹنے کا، اللہ کی رحمتوں میں نہانے کا مہینہ ہے، مغفرتیں طلب کرنے کا، مغفرت پانے کا مہینہ۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ممبر کے پہلے زینے سے سرکار تشریف نیچے اترے، فرمایا آمین، پھر اترے، فرمایا آمین، پھر نیچے تیسرے پہ فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آج ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے اس طریقے سے اترتے ہوئے آمین فرمایا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے جب میں پہلے زینے پر اترا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جس کے ماں باپ اسے، میں آگے پیچھے کروں گا، یعنی جس طریقے سے سیریز ہوا، جیسے سیریل ہی بتایا، سرکار نے فرمایا ہو سکتا ہے اس میں آگے پیچھے ہو، پہلے کچھ اور پھر بعد میں کچھ اور۔ تو 3 چیزیں ہیں، یہ ہے جبریل نے دعا کی کہ یا رسول اللہ ہلاکت ہے اس کے لیے، یعنی برباد ہے وہ، جس کو اس کے بوڑھے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک، جو بڑھاپے میں پہنچ گئے ماں باپ میں سے، چاہے باپ یا چاہے ماں یا چاہے دونوں بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لی، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسرے پر جب میں اترا تو جبریل امین نے دعا کی یا رسول اللہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔
تیسرے زینے پر جب اترے تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا رسول اللہ ہلاکت ہے اس کے لیے، یعنی برباد ہے جسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ میں نے کہا آمین۔ تینوں کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کافی طویل ڈیٹیل ہو جائے گی، میں کافی کچھ بیان کر دوں گا۔ یہاں صرف رمضان کی بات ہے۔ درود پاک کا بھی آپ نے سن لیا، درود جو نہیں پڑھتے نا کہ حضور کا نام آیا درود نہیں پڑھتے، وہ ہلاکت ہے بھائی بہت۔ سرکار نے بخیل فرمایا، کیا کچھ نہیں فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا جنت کا رستہ بھول گیا۔ درود پڑھا کرو، جیسے ہی سرکار کا ذکر ہے فوراً زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ خوب پڑھو درود شریف۔ ماں باپ تو بہت ہی خوش نصیب ہوں گے جو ایک کر گزرتے ہوں گے، ورنہ آج کل تو وہ حال ہے اللہ کی پناہ۔ میں اپنے آپ کو بھی بولوں، حالانکہ اب میرے امی ابا اس دنیا میں اب نہیں رہے، پر میں بھی کوئی خدمت نہیں کر سکا ان کی، بلکہ نافرمانیاں ہی کی ہیں۔ تو ایسے بہت ہیں کہ پہلے بات تو بوڑھے، آج کل تو بڑھاپے تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے 60 70 کے اوپر جانا مشکل ہو گیا ہے، اتنا بھی نہیں جا پاتے۔ بہت کم ہی ہے جو 80 وغیرہ تک پہنچ پاتے ہیں، باقی 70 میں ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ تو اس سے پہلے بھی چل دیتے ہیں۔ اور جن کو مل جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ تو وہ ان کو پسند ہی نہیں کرتے، یار ارے ان کا کون کرتے بیٹھے گا باپ، حیران کر کے رکھ دی، بستر میں پیشاب کر رہے ہیں، یہ دیکھو پاخانہ کرے، کون صفائی کرے، کون کرتے بیٹھے گا سب، سچ تو ان کو کہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں یار، ہوتا ہے یہ سب، مجھے بولنے کی ضرورت ہے، سب آپ کے سامنے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پہلے یہ تھا انگریزوں کے یہاں ہوا کرتا تھا اولڈ ایج ہوم بناتے تھا، اب ہمارے یہاں بھی ہو گئے بھائی، وردھاشرم بن رہے ہیں، اس میں اب ہمارے بھی بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ رحم کرے۔ بولتے تو ہم ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ کے ماتھا چومو تو جیسے جنت کی چوکھٹ چومو، اسی کو ہم اٹھا کر دوسروں کے پاس چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت طوالت ہے، اتنا میں جاؤں گا نہیں، بس اتنا بات سمجھ لیجیے کہ سر جبریل امین نے دعا کی، سرکار نے آمین کہا کہ جسے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت، یا ایک بھی اگر مل گئے بوڑھے میں، یعنی ان کی ضعیفی میں مل گئے، ان کی خدمت کر کے اپنی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کہ ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت میں داخلے کی بشارت ہے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں، اور دعا پر آمین کون کر رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، سب سے بڑھ کر جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ آمین کر رہے ہیں، افضل ترین مخلوق۔ سوچئے کیا کتنا یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور تیسری رمضان کا جو کہ رمضان کا ہر لمحہ اللہ سے ایک ایک ہر سیکنڈ لاکھوں لاکھ جہنم سے آزاد کرتا جاتا ہے، لاکھوں، ہر سیکنڈ جہنم سے آزاد ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر پورے دن میں جتنے آزاد ہوتے ہیں، افطاری کے وقت میں اتنا اور آزاد، پھر پورے رمضان پورے مہینے میں جتنے آزاد ہوئے چاند رات کے دن اتنے اور آزاد، عید کی نماز میں اور زیادہ، یعنی بالکل مغفرت ایسے بہہ رہی ہے، سمجھ لیجیے ہواؤں کی طریقے سے بہہ رہی ہے۔ بس کوشش کیجئے، ذرا سا عمل کیجئے، مغفرت کرا دیجیے، ذرا سا کیجئے مغفرت۔ اس کے باوجود اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو جبریل امین نے فرمایا، دعا کی کہ اس کے لیے ہلاکت، اور حضور نے اس پر آمین